السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. بلوغ المرام کے آج کے ہمارے سبق کی طرف جانے سے پہلے باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ کے سوالات جیسے کہ میں نے بتایا تھا کر لیں گے انشاءاللہ. تو باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، امید کہ آپ لوگ اچھی طرح ہر حدیث کا مطالعہ کیے ہوں گے اور 10 سیکنڈ میں جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آج ہم لوگ جو لسٹ ہے، میرے پاس جو لسٹ ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کے اعتبار سے 9 افراد ہیں، 9 طالبات اور طلباء ہیں. تو ہم لوگ آخری سے شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال ہے اسماء امین صاحبہ. ان سے سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا. مختصر کس کو کہتے ہیں اور اس سے منع کرنے کا سبب کیا ہے؟ جی، مختصر کہتے ہیں اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا نماز میں، اور اس سے ایک تو حرکت، نماز میں حرکت ظاہر ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو سینے پر ہاتھ باندھنے اسے ہم علیحدہ ایک حرکت کرتے ہیں، اس میں نماز میں حرکت کو داخل کرتے ہیں، اور اس سے ایک تکبر ظاہر ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کا، اور یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے یہ حرام ہے. اور یہود کے ساتھ مشابہت ہے اس عمل کی. تو بنیادی سبب کیا ہوا ان تمام باتوں میں؟ بنیادی سبب کیا ہوا کہ یہ حرام ہے، منع ہے نماز میں، کہ یہ نماز میں خشوع کے خلاف ہے. خشوع کے نماز خلاف. میں جو چیز خشوع مطلوب ہے اس کے خلاف ہے، اور اسی کا باب ہے یہ. ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد سوال ہے رفعت صاحبہ سے. نام تبدیل ہو گئے میرے دیکھنے تک. تو بہرحال رفعت صاحبہ سے سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ کوئی شخص جب نماز پڑھ رہا ہو تو وہ سجدے کی جو جگہ ہے وہاں سے کنکریوں کو اپنے ہاتھ سے نہ ہٹائے، اور آپ نے اس کی علت بتائی. وہ علت آپ نے کیا بتائی؟ آپ نے علت کیا بتائی؟ آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. ام عبداللہ صاحبہ آپ بتا دیجئے کہ جب کوئی شخص میں نماز کے لیے قیام کرے تو سجدے کی جگہ سے وہ اپنے کنکریوں کو نہ ہٹائے، اس کی ایک آپ نے علت بتائی. کیا ہے علت؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جو یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے اگر کنکریاں آ جائیں تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نہ ہٹائیں، اور اس میں نہ ہٹانے کی جو علت ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ نماز کا خشوع قائم رہے اور شیطان ہماری نماز میں خلل انداز نہ ہو. اور دوسری جو چیز اس میں کہ اگر بہت ہی ایک جو دوسری رائے پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو تو ایک ہی بار میں اس کو ہٹایا جائے، بار بار نہ ہٹایا جائے. اس کی بھی وجہ یہ کہ تاکہ نماز میں اگر ہم بار بار کریں گے تو ہماری نماز سے خشوع جو ہے جاتا رہے گا، اور جس سے ہماری نماز کا اجر ہے جو وہ کم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ اور تیسرا بھی بتاؤں شیخ صاحب کہ یہ ہم جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہمیں جو ہے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. بنیادی بات یہ حدیث میں جو واضح الفاظ میں ہے کہ رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس حالت میں متوجہ رہتی ہے. اس کے بعد سوال ہے نسیم اختر صاحب سے. نسیم اختر صاحب سے سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب. تو اس کے کیا معنی ہیں اور اس کا کیا سبب ہے، اور کیا یہ ہر حالت میں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ، اس کا یہ کہ اگر عشاء حاضر ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو یہ کہ اگر بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد نماز کے لیے جائے. علت یہ ہے کہ بندہ اگر نماز میں ہوگا تو اگر بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس کا دھیان جو ہے وہ بھوک کی طرف
جو ہو جائے گا، اس وجہ سے نماز کے خشوع میں فرق پڑ جائے گا۔ ہاں، اور کیا یہ ہر حالت میں ہے؟ مزاج کا فرق کھانا جو ہے جی نکال دیا گیا ہے، عشاء نکال دیا گیا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو بظاہر حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا کھا لینا چاہیے، پھر اس کے بعد نماز میں شریک ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے مفہوم میں کیا یہ بات شامل ہے کہ ہر حالت میں یہی حکم ہے، یا پھر یہ کہ یہ حکم اسی وقت ہے جبکہ واقعی ہمیں بھوک لگ رہی ہو اور اس کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہو؟ کیا جی ایسی جی، حالت کے ساتھ ہر حال میں ایسا نہیں ہوگا، جب ایسا خدشہ ہو کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہو تب ایسا ہوگا۔ ہاں، کیونکہ اسی صورت میں یہ نماز میں خشوع میں خلل پیدا کرتا ہے جب بھوک لگی ہو۔ جب بھوک نہیں لگی ہو تو ظاہر ہے کہ جی نماز میں خلل پیدا نہیں کرتا، تو ایسی صورت نہیں میں کرتا۔ نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد سوال ہے نجمہ عارف صاحبہ سے، آپ سے سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں فرمایا، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اب یہ سوال منتقل ہوتا ہے ملیحہ شفیق صاحبہ کی طرف۔ جی شیخ، جی 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 جی، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التفات کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ شیطان اس سے تمہاری نماز میں سے کچھ اچک لیتا ہے، کوئی چیز جپٹ لیتا ہے، تو یہ مطلب اس سے نماز میں یہ نماز کے خشوع کے خلاف ہے کہ ادھر ادھر انسان نظر ادھر ادھر دیکھے۔ ہاں، اور شیطان جو ہے گویا اجر کا وہ حصہ جھپٹ لیتا ہے۔ جی شیخ، آپ نے اس میں بتایا تھا کہ قلبی التفات ہوتا ہے، پھر بدنی التفات بھی ہوتا ہے، آپ نے اس میں یہ بتایا تھا۔ جی بالکل۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کامران علی صاحب آپ جو ہے اس حدیث کا ترجمہ کر دیں۔ اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدميه۔ آپ کتاب اپنے سامنے رکھیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس وقت کتاب کھول لے سکتے ہیں آپ۔ ویسے اذا كان احدكم في الصلاة فلا يناجي ربه، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے، یناجی ربہ، اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے، فلا يبصقن بين يديه، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے نہ تھوکے، ولا عن يمينه، اور نہ ہی اپنے دائیں طرف تھوکے، ولكن عن شماله تحت قدمه، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے بائیں طرف تھوکے، اپنے قدم کے نیچے۔ ہاں، کیا مطلب ہے سر اس کا؟ یعنی جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ کیونکہ نماز کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے نہ تھوکے، تو اس میں بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین کی، اور دائیں طرف بھی نہ تھوکے، بلکہ اگر اس کو ایسی کوئی حاجت ہو تو اپنے بائیں طرف اور قدم کے نیچے تھوکے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا طریقہ۔ سامنے نہیں تھوکنا چاہیے، کیونکہ وہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ آج کے حالات میں بھی کیا آج جس طرح کی مساجد اور کارپیٹ وغیرہ بچھے ہوئے ہیں، تو کیا اپنے قدم کے نیچے تھوکنا درست ہوگا؟ نہیں، آج تو قدم کے نیچے نہیں تھوک سکتے، یعنی آج کل تو ٹشو یا رومال وغیرہ ہونا چاہیے جس کے اندر وہ تھوک کے اپنی جیب وغیرہ میں رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد فریحہ راحیل صاحبہ آپ سے سوال ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ ایک ایسی چادر جس میں کچھ نقش و نگار تھے، انہوں نے اپنے کمرے میں ایک طرف لگا رکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو ہٹا دیں، کیونکہ اس سے جو ہے میری نماز میں نا مشغول ہو گئے تھے، یعنی خلل آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کا دھیان اس
چادر کی وجہ سے ہٹ رہا تھا بار بار، تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اس کو نکال دیں کیونکہ یہ میری نماز میں جو ہے نا حائل ہو رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد نورین صاحبہ آپ سے سوال ہے کہ نماز میں اگر جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، نماز میں اگر جمائی آئے تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو روکیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق، اور اگر نہ روکے تو یعنی ہونٹوں کو بند کر لینا چاہیے، نہ روکے تو ہاتھ رکھ کے اس کو روکیں۔ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ شیخ آپ نے مجھ سے دعا بھی سننی تھی، دعا استفتاح۔ ہاں سنائیے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی اللہم نقینی من الخطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم نقینی من خطایای یا پھر من الخطایا؟ من الخطایا، من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ ٹھیک ہے، اس کو نیکسٹ ٹائم پھر سے ایک بار سنائیے آپ انشاءاللہ۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای، یہاں ہے یا کا لفظ ایسا یعنی میرے گناہوں کے درمیان۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ رفت صاحبہ آپ کے پاس انٹرنیٹ صحیح ہو گیا؟ جی شاہ صاحب بس انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کا ترجمہ کر دیجیے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَيَنْتَهِيَنَّ یعنی ضرور باز آ جائیں، اقوام لوگ، یرفعون ابصارہم اپنی نظروں کو اٹھانے سے، الی السماء آسمان کی طرف، فی الصلاۃ نماز میں، او لا ترجع الیہم یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف لوٹائی ہی نہ جائیں نظریں ان کی، یعنی وہ نابینا ہو جائیں۔ سمجھائیے مطلب اس کا، اس میں کیا یعنی چیز معلوم ہے؟ یہ بھی خشوع کے خلاف ہے نماز میں کہ آسمان کی طرف یعنی نظریں اٹھائی جائیں۔ اس کے بعد آخری سوال ہے ربیہ صاحبہ سے، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، اس کے کیا معنی ہیں اور نماز میں خشوع کا کیا حکم ہے؟ تو باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، اس کے معنی بتا دیں شیخ صاحب۔ حصہ حسن اس کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دلانا، ہمت دلانا، نشاط ابھارنا۔ صرف حث کے معنی نہیں ہے، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ کے معنی بتائیے۔ جی یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہماری ترغیب دلائی جاتی ہے خشوع کے بارے میں، جی نماز میں خشوع خضوع کی ترغیب کا بیان۔ نماز میں خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا جو دل جو ہے نا پورا نماز کی طرف متوجہ ہو، اس کے ارد گرد کی طرف کسی چیز کی طرف التفات نہ ہو ہمارا۔ یہ ہوا باطنی خشوع۔ ظاہری خشوع کیا ہے؟ خشوع کی دو قسمیں میں نے بتایا تھا نا، ایک تو باطنی خشوع ہے، دوسرا ظاہری خشوع کیا ہے؟ ہم کوئی حرکت نہ کریں اپنے کپڑوں اور اپنے بال، اپنے کسی بھی چیز سے اس کو جو ہے ہاتھ نہ لگائیں وغیرہ وغیرہ۔ ظاہری اور باطنی جب خشوع ملتے ہیں تو پھر وہ نماز میں خشوع مکمل ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیک، اللہ یبارک فیک۔ اللہ یبارک فیک۔ اس کے بعد سبق کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم لوگ جو ہے سبق کا اعادہ کر رہے ہیں اور یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے، آپ لوگ اس میں پوری دلچسپی لیجیے۔ میں اس کے لیے وقت بہت کم ہونے کے باوجود بھی اس میں وقت دے رہا ہوں، محض اس نیت سے کہ آپ لوگوں کا اعادہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھتے جائیں لیکن آپ لوگوں کو کچھ یاد نہ رہے۔ تو اس کے لیے میں بڑی مشکل سے وقت نکال رہا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اور تاخیر ہو جائے گی ہمارے نصاب کے سلسلے میں، لیکن ہم پڑھتے جائیں لیکن آپ کو کچھ یاد نہ رہے اور اس کے بارے میں جو ہے کوئی باتوں کو جو ہے آپ کو اپنے ذہن نشین نہ رکھ سکیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کے علم کو مضبوط کرنا مقصود ہے، تو اس میں آپ کی دلچسپی مجھ سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی
तो इसका मतलब है कि मेरा वक्त भी जो है, मेरा और आपका वक्त भी जो है ज़ाय हो रहा है, और फिर जो एक अहम मौका आपको मिल रहा है अपने इल्म को मजबूत करने का, वो मौका मिलने के बावजूद भी आप लोग उसको खो रहे हैं। तो पहले से बता रहे हैं आपको, आप पहले से तैयारी कीजिए। एक हफ्ता पहले आपको पता होता है, कम से कम एक हफ्ता पहले, तो किसी भी तरह आप उसकी तैयारी कीजिए। तो ठीक है, अब इसके बाद की हदीस जो हमारे पास है उसको पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिकुल्लि सहविन सजदतानि बअद मा युसल्लिम। रवाहु अबू दाऊद व इब्न माजा बिसनदिन दईफिन। सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, हर सहव के लिए 2 सजदे हैं। लिकुल्लि सहविन सजदतान, हर सहव, हर भूल के लिए 2 सजदे हैं। बाद मा युसल्लिम, सलाम फेरने के बाद। इसको अबू दाऊद और इब्न माजा रहमहुमुल्लाह ने रिवायत किया ज़ईफ सनद के साथ। उसकी वजह ये कि कहते हैं कि इसमें 2 रावी हैं जिन पर कलाम है, उसकी वजह से इसको ज़ईफ करार दिया है। इस हदीस से 2 बातें मालूम होती हैं। एक बात ये कि नमाज में हर सहू के पर 2 सजदे होंगे, हर भूल पर 2 सजदे होंगे। इस हदीस इन अल्फाज का एक मतलब तो ये है कि नमाज में अगर भूल होगी तो 2 सजदे करने होंगे। ये अगर मतलब है तो ये सही अहदीस के मुताबिक है। नमाज में अगर भूल होगी जब भी इंसान से, अब 1 दफ़ा भूल होती है, 2 दफ़ा भूल होती है। मिसाल के तौर पर आदमी नमाज में भूल कर सजदे में चला जाता है, उसके बाद फिर खड़े होकर रुकू कर फिर सजदा करता है, फिर नमाज को जो है कंटिन्यू करता है। एक भूल उससे हो गई, फिर दूसरी भूल यूँ हुई कि 4 रकात की नमाज पढ़ रहा था और फिर जो है वो 2 रकात के बाद खड़ा हो गया। अब ये दूसरी भूल हो गई। अब फिर तीसरी भूल ये हुई उससे कि वो 2 सजदों की जगह पर 3 सजदे कर लिया। तो अब 3 तरह की भूल उससे हो चुकी है। तो अब जब वो नमाज खत्म करेगा तो सिर्फ 2 सजदे करेगा, या उससे जो है 3 दफा सहू हुआ है तो 3 दफा सजदा करेगा। अगर ये मतलब है इस हदीस से, अगर ये मतलब है कि वो अपने 3 मरतबा उससे जो सहू हुआ है उसके बावजूद भी वो सिर्फ 2 सजदे करेगा, एक ही दफा सजदे सहू करेगा, तो ये मतलब दूसरे सही अहदीस से साबित होता है। तो यही इसका मतलब है। लेकिन हदीस के जो ज़ाहिरी अल्फाज हैं उससे मालूम होता है कि जितनी बार सहू होगा उतनी बार 2-2 सजदे करने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने मिसाल दी है, इस मिसाल में जो है उसको 3 मरतबा 2 सजदे करने पड़ेंगे। हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज से यही मालूम होता है कि हर सहू से, अब चूंकि 3 दफा उससे सहू हो चुका है तो इसलिए उसे 1 दफा 2 सजदे, दूसरी दफा 2 सजदे और तीसरी दफा 2 सजदे, ये इसका ज़ाहिरी मतलब है। अगर ये इसका ज़ाहिरी मतलब है तो चूंकि ये हदीस ज़ईफ है इसलिए इससे ये इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता। एक वजह ये हुई क्योंकि ये हदीस अहले इल्म ने ज़ईफ करार दिया है, तो इसलिए ये मसला इस हदीस से साबित नहीं किया जा सकता कि हर भूल पर 2 सजदे करना चाहिए। क्योंकि और फिर दूसरी वजह ये है कि ये सही हदीस के खिलाफ है। इस बाब में हमने जो पहली हदीस पढ़ी है जिसमें ज़ुल्यदैन रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात पढ़ा दिए थे। उसके बाद आप उठकर आप चले भी थे और लकड़ी के पास जाकर खड़े हो गए थे, दूसरी भूल हुई। फिर ये कि आपने बात भी की थी तो ये तीसरी भूल हुई। लेकिन उसके बाद आपको पता चला तो आपने 2 रकातें पढ़ाई और सजदे कितने किए थे? सिर्फ 2 ही सजदे किए थे। तो इससे उलमा किराम ने इस्तेदलाल किया है कि एक ही नमाज में अगर एक से जायद बार सहू होता है तो 2 ही सजदे करेंगे। तो इन अल्फाज का अगर ये मतलब है कि एक ही नमाज में जो सहू होंगे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो, 2 सजदे करेंगे, तो ये मतलब सही है। दूसरी सही हदीस से इसकी तायीद होती है। लेकिन इसके ज़ाहिरी अल्फाज से जो बात मालूम होती है कि नमाज में जितने बार सहू होगा उतने बार 2-2 सजदे करेंगे, तो ये मतलब इस हदीस से लेना सही नहीं होगा, क्योंकि दूसरे सही हदीस के खिलाफ है और दूसरा ये कि हदीस ज़ईफ है। दूसरी बात जो इस हदीस में मालूम होती है वो ये कि सजदे सहू सलाम के बाद ही करेंगे, सजदे सहू सलाम के बाद ही करेंगे, क्योंकि इसमें ये लिखकर नहीं है कि जो सहू होगा वो आम अल्फाज हैं
کہ جب بھی سہو ہوگا تو سلام کے بعد 2 سجدے کریں گے. تو اب یہ سہو چاہے کمی کی وجہ سے ہو یا زیادتی کی وجہ سے ہو یا شک کی وجہ سے ہو، ساری چیزیں اس میں آ گئی، تینوں چیزیں اس میں آ گئی. تو اس میں اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدے سہو کمی کی وجہ سے ہو، اضافے کی وجہ سے ہو یا پھر شک کی وجہ سے ہو، یہ سلام کے بعد کرنا چاہیے. لیکن جو دوسری حدیث آئی ہیں وہ مختلف ہیں اس حدیث کے مقابلے میں. تو اس حدیث سے یہ استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر قسم کے سہو کے لیے ہر قسم کے سہو پر جو ہے سلام کے بعد ہی سجدہ کریں گے. لیکن اس کی گنجائش ضرور نکلتی ہے، کیونکہ سجدہ سہو کے مقام کے سلسلے میں اہل علم کے بہت سے اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ سہو کسی بھی قسم کا ہو، کمی کے سبب سے ہو، زیادتی کے سبب سے ہو یا شک کے سبب سے ہو، سلام پھیرنے سے پہلے ہی 2 سجدے کریں گے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ سہو چاہے کسی بھی سبب سے ہو، سلام پھیرنے کے بعد کریں گے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر سہو کمی کی وجہ سے ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے، اور اگر زیادتی کی وجہ سے ہے تو سلام پھیرنے کے بعد کریں گے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی سہو میں جس مقام پر سجدہ کیا ہے اسی مقام پر اسے سجدہ کرنا چاہیے. ان حدیث کو ہم جمع کریں گے کہ آپ نے کس طرح کے سہو میں آپ نے سلام سے پہلے سجدہ کیا اور کس طرح کے سہو میں آپ نے سلام کے بعد سجدہ کیا، اس کی پابندی کرنا چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں کی گنجائش ہے. اگر آدمی کسی ایک قول کو بھی اختیار کر لے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ احادیث میں جب آپ نے سلام سے پہلے سجدہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی سہو ہو. اور آپ نے سلام کے بعد بھی سجدہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ سلام کے بعد بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، چاہے سہو کسی بھی قسم کا ہو. شیخ ہم مطلق لیں گے اس چیز کو اگر لینا چاہیں تو؟ مطلق لے سکتے ہیں، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کو خاص کرنے کی. ٹھیک. جب آپ نے دونوں مقامات پر سجدے کیے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن اگر کوئی اگر اس کی پابندی کرتے ہیں کہ آپ نے جس مقام پر جس طرح کے سہو میں جس مقام پر سجدہ کیا تھا سلام سے پہلے یا سلام کے بعد اسی کی پابندی کریں گے تو یہ زیادہ افضل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد کی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معذرت ایک سوال اس کے حوالے سے، سجدہ سہو کے لیے کوئی خاص دعا ہے یا پھر وہ جو سبحان رب الاعلی ہم پڑھتے ہیں وہی پڑھیں گے؟ سبحان رب الاعلی ہی پڑھیں گے، وہی دعا ہے اس کے لیے، وہی ذکر ہے. اس کے ساتھ آپ چاہیں تو کوئی دعا پڑھ لیں، کیونکہ یہ سجدہ بتایا گیا ہم کو، تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے سبحان رب الاعلی کے بارے میں کہا کہ اجعلوها فی سجودکم، حدیث میں ہے کہ تم سبحان رب الاعلی کو اپنے سجدوں میں رکھ لو. تو سجدوں میں کہا گیا تو ہر طرح کے سجدوں کے لیے وہ عام ہو گیا، چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو یا سہو کا سجدہ ہو یا شکر کا سجدہ ہو یا تلاوت کا سجدہ ہو، تو ہر طرح کے سجدے میں سبحان رب الاعلی ہی پڑھیں گے. اس کے بعد سجدہ تلاوت میں ایک اور دعا بھی آتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن سجدے میں اور بھی دعائیں آئی ہیں، لیکن سجدہ سہو کے بارے میں آپ نے سوال کیا تو اس میں سبحان رب الاعلی پڑھنا سبحان رب الاعلی ہی ثابت ہے. دوسری جو دعائیں سجدے میں پڑھتے ہیں وہ بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت واقرأ بسم ربک، رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا تھا سورۃ الانشقاق میں اذا السماء انشقت، اور سورۃ العلق میں اقرأ بسم ربک الذی خلق. ان دو صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان صورتوں میں سجدہ تلاوت آیا ہے، سجدہ تلاوت ثابت ہے. ان صورتوں میں جس مقام پر سجدہ تلاوت ہے اس مقام پر سجدہ تلاوت کرنا چاہیے. سجدہ تلاوت کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم لوگ عمدۃ الفقہ میں پڑھ چکے ہیں. اگر آپ لوگ اس سبق کا اعادہ کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں تازہ ہو جائیں گی. ہم نے اس میں اس پر بھی گفتگو کی تھی کہ سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے،
اور پھر یہ کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا کیا حکم ہے، اور پھر یہ کہ سجدہ تلاوت کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بنیادی بات یہاں اس حدیث سے جو بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ان دو صورتوں میں ہم کو سجدہ کرنا چاہیے. اگر نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو پھر اللہ اکبر بول کر سجدے میں جائیں گے، پھر اللہ اکبر بول کر ہی اٹھیں گے، کیونکہ نماز میں ہم ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے ہیں، ایک ہیئت سے دوسری ہیئت کی طرف منتقل ہوتے ہیں، تو ہم کو اللہ اکبر کہنا چاہیے. لیکن اگر نماز کے علاوہ میں ہم سجدے تلاوت کر رہے ہیں تو صرف ہم کو تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا چاہیے. اٹھتے وقت تکبیر کہنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نماز میں نہیں ہیں بلکہ صرف سجدہ ہم کو کرنا تھا. تو اب جب نماز میں چونکہ ہم لوگ ایک حیت سے دوسری حیت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، جب نماز میں ہم سر اٹھائیں گے سجدے سے تو ظاہر ہے کہ ہم دوسری حیت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے وہاں ہم تکبیر کہیں گے. لیکن سجدے تلاوت میں کیا ہے، ہم نے سجدہ کر لیا تو ہمارا سجدہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کسی اور نماز کی حیت کی طرف ہم منتقل نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے اللہ اکبر کہنے کی ضرورت ہوگی. سجدے تلاوت کتنے ہیں اس سلسلے میں اہل علم کے 3 اقوال ہیں. ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سورہ صاد میں اور مفصل میں سجدے تلاوت نہیں ہے. دیکھیے سجدے کے مقامات پورے قرآن مجید میں 15 ہیں. سجدے کے جو مقامات ہیں پورے قرآن مجید میں 15 ہیں سجدے تلاوت کے مقامات. ان 15 میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر مفصل کے ہم سجدوں کو نکال لیں گے اور سورہ صاد کے سجدے کو نکال لیں گے تو کتنے بچیں گے؟ مفصل میں کتنے سجدے ہیں؟ مفصل کا مطلب یہ کہ سورہ قاف سے سورۃ الناس تک. تو اس مفصل میں کتنے مقام پر سجدے تلاوت ہے؟ 2 تو آپ کے سامنے آ گئے، سورۃ الانشقاق اور سورۃ العلق، یہ مفصل ہی کی صورتیں ہیں نا. اور سورۃ النجم میں ہے، سورۃ النجم میں ہے. تو مفصل میں 3 سجدے ہو گئے. مفصل کے 3 سجدے اور پھر سورہ صاد کے ایک سجدے کو اگر ہم جو ہے جمع کرتے ہیں تو 4 سجدے ہو گئے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مفصل میں کوئی سجدہ نہیں ہے اور سورہ صاد میں بھی سجدہ نہیں ہے. تو ہم 15 میں سے اگر 4 کو نکال دیتے ہیں تو گویا ان کے قول کے مطابق صرف 11 سجدے رہ جاتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قرآن مجید میں 11 مقامات پر سجدے ہوتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. سورۃ الحج میں جو شیخ آپ نے ہمیں یہی پڑھایا تھا کہ 14 سجدے ہیں، جو آپ نے ہمیں عمدۃ الفقہ میں پڑھایا تھا نا، تو وہ 14 ہی بتائے تھے. سورۃ الحج میں سورۃ الحج کے نہیں، میں یہاں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس سے مختلف ہے جو میں بتایا تھا، وہی بات ہے لیکن ذرا قدر تفصیل کے ساتھ ہے. سورۃ الحج کی اگر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو قول یہ ہے وہ یہ کہ سورۃ الحج کا جو دوسرا سجدہ ہے وہ حقیقت میں سجدے تلاوت میں شامل نہیں ہوتا، وہاں سجدہ نہیں ہے. تو اس طرح وہ ان کے قول کے مطابق 14 سجدے ہیں. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 15 سجدے ہیں. سورۃ الحج کے دوسرے سجدے کو بھی کہتے ہیں کہ وہ سجدے تلاوت میں شامل ہیں، مفصل کے سجدوں کو بھی سجدے تلاوت میں شامل کرتے ہیں، سورہ صاد کے سجدے کو بھی سجدے تلاوت میں شامل کرتے ہیں. اس طرح وہ 15 سجدے ہوتے ہیں. اور یہی قول اقرب الی الصواب ہے، یہی قول راجح ہے کہ یہ 15 سجدے ہوتے ہیں. اور قرآن مجید میں 15 سجدے ہیں، لگے ہوئے ہیں، وہاں سجدہ بول کر وہاں لکھا ہوا ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق سورہ سجدہ کے سورۃ الحج کے دوسرا جو سجدہ ہے وہاں سجدے تلاوت نہیں ہے. لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وہاں بھی سجدہ ہے، اور یہی قول راجح ہے، یہی قول راجح ہے. اس کے بعد دیکھیے مزید وضاحت کے لیے وعن ابن عباس، شیخ میں گروپ میں بھیج دوں جو آپ نے عمدۃ الفقہ کا کروایا تھا باب سجدہ تلاوت کا. بہت بہتر ہے انشاءاللہ. شیخ مجھے ایک اور بھی چیز پوچھنی ہے کہ یہاں پہ تو باب مختلف نہیں ہو گیا، کیونکہ پہلے تو سجدہ سہو کا چل رہا تھا، تو جو بلوغ المرام کی عربی متن کی کتاب ہے اس میں فصل لکھا ہوا ہے، تو یہ باب مختلف ہو گیا کہ سجدہ سہو سے، کیونکہ سجدہ تلاوت کا باب کا نام ہی سجدہ سہو وغیرہ ہی ہے. وغیرہ، اوکے ٹھیک ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صاد لیست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها
रवाहुल बुखारी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि साद यानी साद में जो सजदा है ये उन सजदों में से नहीं है जिनका करना जरूरी है। अज़ाइम में सुजूद वो सजदे जिनकी पाबंदी करना चाहिए उनमें से नहीं है। और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हुए देखा है। इस हदीस को बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। साथ में किस मकाम पर सजदा है? साथ में उस मकाम पर सजदा है जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी एक खता का इदराक होता है। उसके बाद वो सजदे में गिर पड़ते हैं। तो इसलिए बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम ने सजदा किया था, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है। यहाँ सजदे का हुक्म नहीं है, सजदे तिलावत नहीं है, बल्कि दाऊद अलैहिस्सलाम के सजदे के वाक़े की खबर दी गई है। तो इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो सजदा नहीं है बल्कि दाऊद अलैहिस्सलाम के सजदे के वाक़े की खबर दी गई है। लेकिन इस हदीस से मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सजदा किया था। तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के खिलाफ है। तो इससे बात मालूम होती है कि वो कौल सही नहीं, बल्कि सही बात यह है कि साथ में आपने सजदा किया था। इमाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस हदीस के पहले हिस्से से मालूम होता है कि ये जो सजदा है ये दूसरे तिलावत के दूसरे सजदों के मुकाबले में उतना अहम नहीं है जितना कि तिलावत के दूसरे सजदे हैं। तो ये सुजूद के जिन मकामात पर सजदा करना जरूरी है उनमें से नहीं है। सजदे का असल हुक्म क्या है? सजदे तिलावत का हुक्म बाज़ अहले इल्म के पास वजूब का है, लेकिन अक्सर अहले इल्म के पास सुन्नत मुअक्कदा का है। अगर इंसान करेगा तो उससे सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। इस हदीस से बात मालूम होती है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कौल से मालूम होता है कि सुन्नत मुअक्कदा इसका हुक्म होने के बावजूद भी सारे सजदे एक हुक्म में नहीं है, बल्कि उनमें से कुछ सजदे ऐसे हैं, कोई सजदा ऐसा है जो सुन्नत मुअक्कदा होने के बावजूद उसका दर्जा कम है, सूरह साद का सजदा, और दूसरे सजदे सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसका मतलब है कि सुनन भी एक दर्जे में नहीं होते। जो चीजें सुन्नतें होती हैं वो भी एक दर्जे में नहीं होती, उनमें कुछ मुअक्कदा होते हैं और कुछ गैर मुअक्कदा होते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के इस कौल से हम ये मफहूम ले सकते हैं कि सूरह साद का जो सजदा है वो उनके कौल के मुताबिक ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सजदा है वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, लेकिन वो अज़ाइम सुजूद में से नहीं है कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो गैर मुअक्कदा में से हैं। अलबत्ता दूसरे सजदों के बारे में उनका ख्याल है कि वो सुन्नत मुअक्कदा है। उसके बाद है वअन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा बिन नजमी, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नज्म में सजदे तिलावत सूरह नज्म में सजदा किया था, तिलावत का सजदा किया था। तो इस हदीस से ये हदीस किस कौल के खिलाफ है, यानी कौन सा कौल इस हदीस से गलत साबित होता है? इमाम शाफी उन्होंने कहा था नजम में नहीं है। हाँ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कौल जो कहते हैं कि मुफस्सल में कोई सजदा नहीं है, तो उसके खिलाफ जाती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्म में सजदा किया था जो मुफस्सल की सूरत। और इसके बाद की हदीस है वान ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं क़राअतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-नज्म, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह नज्म की तिलावत की। फलम यस्जुद फीहा, और आपने उसमें सजदा नहीं किया। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में है। तो इससे बात मालूम होती है कि सूरतुन नज्म हो या फिर सजदे तिलावत की दूसरी आयतें हों, उनमें जो सजदे तिलावत है ये वाजिब के हुक्म में नहीं है। इस हदीस से ये कौल राजिह साबित होता है जिसमें सुजूद तिलावत को सुन्नत मुअक्कदा कहा गया है। ये हदीस से ये कौल राजिह होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि सुनने वाले के लिए सजदा उसी वक्त है जबकि पढ़ने वाला सजदे तिलावत करे। सजदे तिलावत अगर पढ़ने वाला सजदे तिलावत नहीं करेगा तो सुनने वाले को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ने वाला करेगा तो फिर सुनने वाले के लिए भी सजदे तिलावत मसनून है। लेकिन अगर सजदे तिलावत करना वाजिब होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला को हुक्म देते कि तुमने चूंकि सजदे की आयत पढ़ी है इसलिए तुम सजदा करो, लेकिन आपने उन्हें हुक्म नहीं दिया। तो इससे बात मालूम होती है, यह कौल वाजिब मालूम होता है कि सजदे तिलावत का जो हुक्म है
وہ سنت مؤکدہ کا ہے. یہاں ہم لوگ رکیں گے انشاءاللہ.